انا قتل المسیح عیسی ابن مریم، کہ یہودی کہتے تھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ واضح طور پر بیان کیا، اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے جس کی تفصیل میں تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ تو حیات عیسیٰ پر بھی آیتیں بہت زبردست دلیل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہے میں نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست غالب بھی ہے کہ تم اس اٹھانے پر پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے اللہ ہم مانتے ہیں تیری قدرت ہے، لیکن کوئی حکمت تو ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے تو نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے کہ کسی کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہو، اور نہ اس کے بعد ایسا کیا، تو یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ حکمتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو قرآن یہ بیان کرتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلام کو تمام دینوں پہ اللہ غالب کر دیں۔ یہ بڑی حکمت تھی نبی کے دنیا میں آنے کی، تو اسلام دنیا میں پھیل جائے، پھل پھولے۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی چیز، کسی چیز میں ایکسیلنسی پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر تعداد میں زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ایک غلبہ ہے، اور کوئی چیز اگر تعداد میں تو کم ہے مگر کوالٹی وائز بہت بڑھ جائے تو یہ بھی ایک اس میں ایکسیلنسی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا غلبہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا کام کیا تو صحابہ کرام، تابعین اور جو اسلاف کا دور تھا وہ اسلام لائے، توحید پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کی، آخرت کی فکر کی، جو بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو یہ لوگ اگرچہ اس وقت دنیا کی آبادی کے لحاظ سے تھوڑے تھے، یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے اسلام کم تھا، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا۔ یعنی یہ ایسا مضبوط ایمان ان لوگوں کا، اور یہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کا واقعہ ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ میں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے حجر اسود کے سامنے۔ آپ کو اسلاف کی عبادتیں ملیں گی، ہم حیران ہو جاتے ہیں آج یہ سن کے، امام بخاری کس قدر عبادت گزار تھے، امام حنیفہ کیسے عبادت گزار، امام شافعی کیسے عبادت گزار، اور پوری پوری رات اللہ کے سامنے رونا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک رات یعنی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اے مجرمو آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو آپ پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا کہ اسی آیت کو پوری رات دہراتے رہے۔ تو ایسے واقعات امام شافعی سے بھی، امام مالک سے بھی، اور صحابہ کرام سے بھی، تابعین سے بھی مروی ہیں کہ ان کی نماز میں ایک الگ کیفیت بنتی تھی، اور بے انتہا عبادت گزار۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 مرتبہ کوفہ سے بیت اللہ کی طرف چل کے حج کیا ہے پیدل۔ کتنا حوصلہ، جبکہ آپ ان کے دوسرے کام دیکھیں، میدان جہاد میں بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، اور سخاوت کا بھی ہے، اور گھر بھی سنبھالنا ہے۔ تو سخاوت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، آج عقل حیران ہوتی ہے۔ یعنی 100 باندیاں گفٹ کر دینا کسی کو، اور پورے باغ خرید کے گفٹ کر دینا، صدقہ کر دینا۔ تو یعنی وہ ایسا دور تھا کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی خیر اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جو بھلائی تھی نا وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اللہ کے لیے قربانیوں کے جذبے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، 4 مہینے تجارت کرتے سال میں، اور پھر کیا کرتے، 4 مہینے علم حاصل کرتے اور 4 مہینے میدان جہاد میں گزارتے۔ یعنی کس طرح سے اسلام کے لیے بھی خدمت ہو رہی ہے، تجارت بھی کر رہے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو، یعنی اگر آپ ان کے واقعات پڑھنا شروع کریں نا اسلاف کے، آپ کو لگے گا کہ یہ معاذ اللہ کس سے کہانی ہے، یعنی کیونکہ ہم تو ہمارا تو وہ لیول ہی نہیں ہے نا۔ تو جبکہ یہ مستند ذرائع سے ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں، میدان جہاد میں کیا کیا ان کے جذبات تھے۔ تو اسلام میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوئی ہے نا کوالٹی کے لحاظ سے، وہ تو الحمدللہ ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے، یعنی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، اور اب تک نہیں ہوا۔ اس کام کے لیے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو منتخب کیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، جہاد کریں گے، تبلیغ کریں گے، جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، جیسے کہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، یعنی کوانٹٹی وائز بھی اسلام پوری دنیا میں
نافذ ہو چکا ہوگا. تو اللہ کے نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے.